بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معطا امام محمد، ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے بچے کے پیشاب کو دھونا۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ نابالغ بچہ ہے یا وہ بچہ کہ جس نے ابھی تک جو ہے وہ کھانا پینا وغیرہ جو ہے وہ شروع نہ کیا ہوا، اور چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جو ابھی جس نے کھانا پینا شروع نہیں کیا ہوتا، تو وہ بچے اور بچی دونوں کا جو پیشاب ہے نا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ جو بچے کا پیشاب ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، جبکہ جو بچی کا پیشاب ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بچی پیشاب کر دے تو یعنی جو 2، 2.5 سال 3 سال سے نیچے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ پیشاب کر دیتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے بچی کے۔ اور اگر بچہ پیشاب کر دے تو وہاں پر محض جو ہے وہ چھینٹے بہا لینا اس کپڑے پر کافی جو ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر جب وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں جیسے 2 سال سے جو اوپر کے بچے ہوتے ہیں، تو ان میں دونوں کا پیشاب ہی ناپاک ہوگا، اور اگر وہ پیشاب کر دیں گے تو ان کے پیشاب کو دھونا ضروری ہوگا۔ یعنی اس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں پہلے 2 ہم حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی تھوڑی سی تشریح پڑھ لیں گے۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک سے خبر پہنچی، حدثنا زہری شو کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے زہری نے، ان عبید اللہ بن عبداللہ کہ وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، ان ام قیس بنت محسن کہ وہ ام قیس بنت محسن سے روایت کرتی ہیں، انہا جاءت بابن لہا صغیر کہ بے شک ایک جو ہے وہ عورت آئی کہ اس کے پاس جو ہے وہ چھوٹا بچہ تھا، اور لم یاکل الطعام کہ وہ نہیں کھاتا تھا کھانا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، فودعہ النبی تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا، فی حجرہ یعنی آپ کی گود میں، فبال پس اس نے پیشاب کر دیا، علی ثوبہ آپ کے کپڑوں پر، فدعا آپ نے منگوایا بماء پانی، فندہ ٹھیک ہے اس پر چھڑکا، ندہ کا معنی ہوتا ہے چھڑکنا، علیہ اس پر، ولم یغسل اور اس کو دھویا نہیں۔ قال محمد، امام محمد بن عرفہ فرماتے ہیں، قد تحقیق جاءت آئی ہے رخصت فی بول الغلامی بچے کے پیشاب میں، اذا کان لم یاکل الطعام جب وہ کھانا نہ کھاتا ہو، و امر اور حکم دیا گیا ہے بغسل بول الجاریتی بچی کے پیشاب کو دھونے کا، وغسلہما اور ان دونوں کو دھویا جائے گا، جمیعا جو ہے وہ اکٹھے، احب یعنی دونوں کے اگر ہم اکٹھا دھونے کا جو ہے دونوں کے بارے میں حکم دیں تو کہتے ہیں احب الینا یہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، وہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر بچہ لایا گیا تو وہاں پر ندہ کیا گیا تھا، یعنی پانی کو چھڑکا گیا تھا، اور وہاں پر جب اس کو دھویا نہیں گیا تھا۔ اگلی جو ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے وہ ہے اخبرنا مالکن کہ ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا ہشام بن عروہ کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے خبر دی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہا قالت کہ وہ بیان فرماتی ہیں، اتی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا بسبیشن ایک بچے کو، فبالا پس اس نے پیشاب کر دیا، علی ثوبہ آپ کے کپڑوں پر، فدعا بماء پس آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ عشاہ اور آپ نے اس کو اس جگہ پر بہا دیا۔ قال محمد، امام محمد بن عرفہ فرماتے ہیں، وبہذا اور اسی بنیاد پر ناخذ ہم لیتے ہیں تتبعہ عشاہ کہ تتبعہ عشاہ جو اس کے پیچھے آتی ہیں، یعنی اسی طرح کی جو روایات ہیں کہ ان کے اوپر پانی بہانے والی، انہی کو ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، غسلاً دھونے والی، حتیٰ یہاں تک کہ تنقیہ کہ تم اس کو صاف کر لو، پاک کر لو، وہو قول ابی حنیفہ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اچھا دیکھیں، اب ایک روایت میں جو لفظ ندہ کا لفظ آیا ہے اور ایک میں جو ہے فاتبعہ عشاہ کا لفظ آیا ہے، یہاں پر جو اختلاف پایا جاتا ہے نا، وہ مین اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ بعض جو ہیں وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے جو چھوٹا بچہ جس نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا، وہ جو ہے اگر پیشاب کر دے تو پھر اس کے پیشاب پر خالی پانی کو چھڑکا جائے گا، اس کو دھویا نہیں جائے گا، لیکن اگر بچی پیشاب کرے گی تو اس کو دھویا جائے گا۔ اب ان دونوں میں ایک تو فرق کیوں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں جو حدیث میں لفظ آیا نا، ندہ کا لفظ، چھڑکنے کا لفظ آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن بچی پیشاب کر دے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جو بالغ ہیں یا جنہوں نے کھانا شروع کر دیا ہے، ان کے پیشاب کا حکم اور ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے شاید حدیث مبارکہ پڑھی بھی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ بعض لوگوں کو جو عذاب ہے وہ انہی چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا، اور سخت عذاب ہوگا کہ جو اس چیز کی پروانیاں نہیں کرتے کہ جس سے پیشاب کی چھینٹ جو ہے وہ ان کے پاؤں میں یا ارد گرد کہیں گر جاتی ہے۔ تو اس لیے احتیاطاً اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے ان سے بچیں، لیکن پھر بھی اپنے پاؤں وغیرہ کو بھی دھو لیں تاکہ اگر کوئی نجاست لگ بھی گئی ہے تو وہ صاف ستھری ہو جائے۔ یہاں پر جو ہم حکم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں 2 سال سے چھوٹے بچے کا جس نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف بعض کے نزدیک تھا، اور انہوں نے اس کی کیا دلیل پیش کی کہ یہاں پر ندہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چھڑکنا، اور اس کا معنی دھونا نہیں ہوتا۔
اب دوسری چیز کی طرف آ جائیں، وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اور یہاں پر اب دوسرا والی جو حدیث مبارکہ ہے فَأَتْبَعُ إِجْاؤ کا جو لفظ ہے وہ اس کو دلیل بناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ندح کا جو معنی ہے نا، وہ لغوی طور پر تو یہ چھڑکنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن عرب لوگ جو ہیں وہ اس کو دھونے کے معنی کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر یہ کچھ روایات میں جو چھڑکنے کا لفظ آیا نا، وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ چھڑکنے سے مراد وہاں پر یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو دھویا نہ جائے، بلکہ وہاں پر مراد یہ ہے کہ وہاں پر اس کے لیے تھوڑا پانی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر چھڑکنے کا ندح کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وہ اس وجہ سے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا جو مخرج ہوتا ہے، یعنی جہاں سے اس کا پیشاب نکلتا ہے، وہ تنگ ہوتا ہے جو بچے کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جب وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کا جو پیشاب ہے وہ زیادہ جگہ پر پھیلتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ پھیلتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی بچے نے اگر پیشاب کر دیا اور اس جگہ پر پانی کو کی چھینٹیں ماریں، تو عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ نجاست والی ہو اور اس پر ہم چھینٹیں مار دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی جگہ بھی گیلی ہو جائے گی، اور وہ پیشاب جو ہے وہ سارا کا سارا اس پانی کے ساتھ لگ کر، ان چھینٹوں کے ساتھ لگ کر ساری جگہ پر پھیل جائے گا، اس سے تو نجاست پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہاں پر ندح سے مراد یہ ہے کہ کم پانی سے دھو کر بھی وہ اثر زائل کیا جا سکتا ہے، جبکہ جو بچی کے پیشاب کا مخرج ہوتا ہے وہ چونکہ وہ جگہ کھلی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے فوراً ہی پیشاب جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور زیادہ جگہ پر لگ جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر غسل کا لفظ استعمال ہوا ہے، دھونے کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے لیے زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز اس کے بیچ میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بکثرت، کیونکہ وہ باہر اس کو لے کر جاتے ہیں باپ کے ساتھ، وہ مختلف محفلوں میں شرکت کرتا ہے، جبکہ جو بچی ہوتی ہے وہ زیادہ تر بچیوں کو جو ہے وہ چونکہ عورتیں ہیں نا پردوں کے حکم میں آتی ہے، تو بے شک چھوٹی بچی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو زیادہ تر جو ہے وہ لوگ پردے میں رکھتے ہیں، باہر نہیں لے کر جاتے، اور اس وجہ سے کیونکہ کم ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے جو وہ بچی کے پیشاب کا دھونے کا حکم دیا گیا، اور بچہ چونکہ جو وہ کثرت سے زیادہ باہر جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بار بار دھونے میں ان کے حرج میں مبتلا ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ندح کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، لیکن پھر بھی اس سے مراد جو ہے وہ دھونا ہی ہوگا۔ اور دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں اگر دھو لیا جائے امام محمد، تو کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر چیز ہے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نجاست زائل ہو سکتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ دونوں صورتوں میں ہی دھویا جائے گا، چاہے وہ بچی کا پیشاب ہو یا بچے کا پیشاب ہو۔